وہ نیند کے اندر مسلمانوں کے اندر لڑائی جھگڑا یہ چیز شروع ہو گئی تو ان کے اندر سے دین کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ اس بات سے حدیث سے واضح ہے اور اس جو قرآن پاک کی آیت ہے اس سے واضح ہے کہ جب یہ منکشف ہو گئی اور اس کے بعد ہٹا دی صرف کس وجہ سے کہ دو قدم کے آپس میں الجھنے کی وجہ سے، تو آپس میں الجھنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ ایسے ہے آپ لوگوں کے لیے کہ جیسے آپ دوسرے کے ساتھ باروں کو کسی چیز کو ختم کر دیتے ہیں تو آپ کے اندر سے کوئی ایمان کی طاقت کو ایسے ہی ختم کر دیتے ہیں، ایمان سے خالی ہو جاتی ہے، پھر خاطر پانی ٹکرے رہ جاتی ہے، ہمارا ٹکراوا رہ جاتا ہے۔ اور وقت کی مناسبت سے یہ آخری اشرا ہے، اسی لیے یکدم دو تین چیزیں ہمارے لیے باعث کا جو شروع ہو رہی ہیں۔ ایک تو آخری اشرا جو شب قدر کے حوالے سے، اور دوسرا اعتکاف کے حوالے سے۔ اعتکاف بھی آج مغرب سے پہلے عصر کی نماز کے بعد پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے کی سنت کے مطابق بیٹھنا ہوتا ہے، تو یہ تھوڑی قابل غور بات ہے آپ لوگوں کی۔ پہلے جب ہم نے اس کی عرض کی ہے سجود و برکات، ابھی دیکھیں اللہ کی کتنی بڑی حکمت ہے کہ ان کو سمیٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا اہتمام فرما دیا اپنے بندوں سے کہ دنیا سے بالکل کم ہے، اور دنیا سے کٹ کر کے تمام سجود و برکات سمیٹنے کے لیے خالص اللہ کے برکت اللہ کے گھر میں بیٹھتے ہیں، تاکہ میں رمضان کی جتنی بھی سجود و برکات ہے وہ حاصل ہو سکے اس بندے کو۔ اور ایک ایک بات قیمتی ہے، ضروری بات ہے، جس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے شب قدر کے اندر ایک ایک پل گزرتا ہے، اس کا دن رات اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا گویا اس کے لیے باعث رحمت اور برکت ہوتا ہے۔ ضروری بات ہے جس وقت میرا بندہ آج دنیا کے اندر رہے گا تو اس کے 100 تقاضے ہوتے ہیں اور اس جیسی معلوم ہو جائے گا۔ اور دوسرا جو تکلیف ہوتا ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ وہ تکلیف آخری 10 دن یا 9 دن جو بنتے ہیں اس کے 29 کا چاند ہو جائے تو وہ اللہ کا مہمان ہے، اور یہ نہیں پتا کہ وہ کون سی ساتھ ہے شب قدر کی، کوئی بات نہیں کی کہ یہ تاثرات ہے کون سی تاثرات ہے، لیکن وہ خوش نصیب ہوتا ہے کہ وہ تکلیف جو اللہ کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے، وہ تکلیف اس کے 10 دن 24 گھنٹے اس کے اللہ کی رضا میں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں۔ راتوں میں جتنی بھی ہو، 21 کی ہو، 23 کی ہو، 25 کی ہو، 27 کی ہو، 29 کی ہو، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے، باقی کسی کو حاصل ہو نہ ہو، لیکن جو تکلیف حضرات ہیں اللہ کے فضل سے ان کو یہ چیز عطا ضرور ہوتی ہے، تو کوشش کیا کریں میکسیمم حضرات کہ یہ جو کامتے ہوتے ہیں، دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے، جس کا 5 وقت کی نماز بھی نکالتے ہیں 24 گھنٹوں میں سے مقرر وقت ہے، یہ ہماری ایک استفاق کے جیسا ہوتی ہے، ٹریننگ ہوتی ہے کہ آج اگر آپ کا حقیقی بلاوا آ جائے، آج اگر آپ کا تقریر آ جائے تو پھر آپ کے کاروباری معاملات کہاں جائیں گے، آپ کے بیوی بچے ان کا کیا بنے گا، کچھ نہیں ہوگا، سارا نظام چلتا رہے گا، کوئی اثر نہیں پڑے گا دنیا میں۔ تو اس کا اعتکاف کے لیے بھی ہے کہ اگر پورا سال آپ گزارتے ہیں اس میں سے یہ ہماری دنیا سے کٹنے کا، دنیا کو چھوڑنے کا اور دنیا سے وہ کر کے الگ طرف راغب ہونے کا ذریعہ ہے یہ داخلی بھی کہ باقی سب کو چھوڑ دے معاملات کو اور سب دنیا سے کٹ کر اللہ کے ہو کر بیٹھ جائے اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے، اور یہ ایک حسرت ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے کہ کل کو اگر آپ کا حقیقی بلاوا آتا ہے تو ایسے ہی ہوگا، آپ کے بغیر جیسا نظام ابھی 10 دن جگہ پھر بھی چل جائے گا، لیکن یہ ہے کہ اس 10 دن میں چیزوں پر کام ضرور رکھیں گے۔ اور ایک جو آخری اس میں جو بھی کام کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا صدقہ فطر ایسے ہے کہ جس طرح آپ تمام انسان کی عبادات کرتے ہیں اس میں کسی قسم کی غلطی کوتاہی یا کوئی باتیں کرنے کسی وجہ سے کوئی نقص رہ جاتا ہے تو وہ آپ کے صدقہ فطر کے ذریعے سے آپ سے اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتے ہیں۔
चाँद नजर आने से पहले पहले अदा कर देता है। तो उसने सदका फितर अदा कर दिया, और जिसने ईद का चाँद नजर आने के बाद अदा किया वो है तो उसने आप एक सदका किया है। तो सदके की मिकदार और जो गर्दन है उसके एक आधा साफ होता है जिसको 2 किलो कहते हैं, उसकी जो आजकल के दौर में कीमत है वो 220 रुपए पर एक फल की है। अगर एक घर में 5 होते हैं तो 220 के हिसाब से उसे अदा करता है। और अगर वो देता है खजूर देता है वो खजूर के आपके 4 किलो के हिसाब से 1650 पड़ता है, 50 रुपये। और दूसरा जो है वो जौ की सूरत में देते हैं तो 50 टका है जैसा बनता है। तो कोशिश करें कि जो गरीब है मसाकीन है इसलिए मसाकीन का बहुत खर्च होता है। अब एक बड़ी ज़्यादा बात है कि हम अक्सर कहते हैं कि बेवा और यतीमों के हक है इनका, लेकिन इनकी डेफिनेशन ये भी देख लें कि वो बेवा जो साहिब नसाब नहीं है उस पे है। अगर कोई ऐसी बेवा जो साहिब नसाब है तो उसके लिए सदका फितर आपका नहीं लगता है। इस तरह जो यतीम है ये थोड़ा सदका देना बड़ी बात नहीं होता है, लेकिन इसको देखना बड़ी बात होती है कि मैंने देखना किसको देना किसको है। हम क्या करते हैं कि थोड़ी सुस्ती कर जाते हैं, ठीक है जी ये ले लें आप एक तरफ से अदा कर देते हैं। कोशिश करें मसाकीन की डेफिनेशन बड़ी क्लियर है। आजकल के दौर में ये आम नाम वाले दे रहते हैं जो दर डालते हैं, जो मस्कीन होते हैं वो कभी मांगता नहीं है। वो ज़ाहिरी तौर पर आपको सही सफेद पोशाक में अच्छे बैलेंस में आपके पास आएगा, लेकिन उसके हालात आपको पता होते हैं कि ये ज़ाहिरी तौर पर मांगने वाला नहीं है, लेकिन वाकई यार इसके जो घरेलू हालात हैं अगर वो इस चीज़ के काबिल हैं कि आप सदक़ा अता करें तो उनकी आप ये ना देखें ये मस्कीन गरीब मांगने वाला मस्कीन है, बल्कि उसको आप सच करें कि वाकई यार इसके घर के अफराद कितने, इसका जरिया इनकम क्या है। अगर ये बंदा मजबूर होकर मांग नहीं रहा है, किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहा है तो उस सफेद पोश मस्कीन का हक सबसे ज्यादा बनता है। दूसरी बात हम ये किसको दे सकते हैं, वैसे तो ये आपके दो एक ऐसे रिश्ते हैं जो एक आपको वसीयत में आता है ज़ुर्रियत में, वो जैसे है कि बाप बेटी बेटे को नहीं दे सकता है, माँ बेटी बेटे को नहीं दे सकती है, इस तरह औलाद अपने माँ बाप को नहीं दे सकता है सदका फितर। और दूसरा है जो जियत का रिश्ता, जिस तरह अपना खाविंद बीवी को नहीं दे सकता है और बीवी अपने खाविंद को नहीं दे सकती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला का हदीस की रोशनी में अल्लाह ताला से अमल करने की तौफीक अता फरमाए, जो हमने पढ़ा है उससे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और मैं इंसान की तमाम वीडियो को से बाला बात होता है जज़ाकल्लाह। ये सबसे अदा करें।